अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान लियाकत और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो बात करनी है हमारे दो हमसायों की, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान, दोनों भाई भाई, और भाइयों के दरमियान इतना ज़्यादा प्यार, अल्लाह करे ये प्यार मोहब्बत इनका ऐसा बना रहे, ऐसा ही सलामत रहे। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का और इससे भी ज़्यादा प्यार होना चाहिए, क्योंकि जो अफ़गानी है ना, जो पठान है, इनके बारे में जितना हम लोग जानते हैं, जितना अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान जानता है, हमने तो इनको पैदा किया है, हम तो इनके क्रिएटर्स हैं, हमें पता है, इनकी नस नस से हम तो वाकिफ़ हैं। और इंडिया पाकिस्तान से नफ़रत की वजह से, देखो पाकिस्तान से नफ़रत है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, और जो दुश्मन का दुश्मन होगा वो इंडिया का दोस्त होगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका इनखला हो रहा था, अमेरिका वहाँ से निकल रहा था, तो उस टाइम इंडिया का गोदी मीडिया देखने वाला था, कैसे ये चीखें मारते थे, ये कहते थे कि अब जनाब ये कश्मीर के अंदर तालिबान आ जाएंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करेगा, ये तो भाई बहुत बुरा इंडिया के साथ होने वाला है। और पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर जनाब, इसी वज़ीर ख़ारजा के ऊपर जी डी बख्शी, मेजर गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी, इनको गालियाँ देते थे मेन स्ट्रीम टी वी के ऊपर बैठ के। और आज कैसे यार उनको अजीम तरीन इंसान, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, भाईचारा, इस तरह की बातें हो रही हैं भाई। और मुझे खुशी है कि अफ़गानिस्तान अगर उनके साथ ट्रेड करता है, वो अफ़गानिस्तान को 20 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस दे रहे हैं। अच्छा, वैसे 20 एम्बुलेंसेस दे रहे हैं और ऐसे ही उन्होंने जनाब वो चाबी पकड़ाई हुई है, की पकड़ाई हुई है, वो एक सिंबॉलिक होती है, ठीक है, तो वो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अब तो भाई जो हमारे रिलेशनशिप हैं ये बिल्कुल नहीं रुकने वाले। और अफ़गानिस्तान के अंदर जनाब जितना भी इंटेलिजेंस है इंडिया रॉ की, वो आराम से वहाँ पर जाएगी, बैठेगी, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों की एम्बेसी ओपन होने लगी है। कोई बात नहीं, आएँ वहाँ पर डेरे लगाएं, बैठें, क्योंकि पाकिस्तान ने राउंड 1 खेल लिया है, हमने एयर स्ट्राइक कर लिया है, हमें हमारे ऊपर अब किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, हमें आज़ादी है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब ने इसको कवर किया जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की गई है। मैं देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम को, उसके बाद द गार्डियन को, द अटलांटिक को, उसके बाद यहाँ पर जो अल जज़ीरा है, मतलब जितना भी ऑल अराउंड वर्ल्ड है उस सब ने यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौजियों के ऊपर जिस तरह हमला किया गया है, पाकिस्तान के अंदर ऑफिसर्स की शहादत हुई है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस किया गया है, जो कि TTP है, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान के जो ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर स्ट्राइक की गई है। और दुनिया इस टाइम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दुनिया को पता है, दुनिया को अच्छी तरह पता है कि यार पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी इन लोगों ने फैलाई हुई है। अब जिस तरह जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है इसके साथ मीर खान मुत्तकी के साथ, तो मेरे हिसाब से जयशंकर को बताना चाहिए था कि पाकिस्तान ने हमें कैसे ठोका है, कितना खड़काया है पाकिस्तान ने हमें, क्योंकि हमारे पास तो S-400 भी था, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, हमारे पास राफेल भी हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमें जो पटखा है ना, मारा है ना, तो अब आपके साथ पता नहीं वो क्या सलूक करेंगे। अब देखिए अफ़गानिस्तान के पास तो ना तो कोई फ़ौज की कोई हायरार्की है, ना ही वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन किस्म की आर्मी है, नथिंग, कुछ भी नहीं है यार, ना वहाँ पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। हम जब चाहें जहाँ चाहें हम तबाही कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना बेरहम नहीं। मुसलमान वहाँ पर भी रहते हैं, इंसान रहते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ हमने इन लोगों को पाला है, अभी भी अफ़गानी इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन भाई जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं, हमारे लोगों के ऊपर हमला आवर हैं, हमारे मस्जिदों के ऊपर, हमारे मदरसों के ऊपर, हमारे फ़ौजी जवानों की हर रोज़ जाने ले रहे हैं, हमने उनको माफ़ नहीं करना। अब हमारी मजबूरी, हम क्या करें। अब जनाब पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो DG ISPR साहब की तरफ से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें 2 घंटे 10 मिनट जो हमारे DG ISPR साहब हैं उन्होंने इतने इमोशनल होकर वो स्पीच की है, वो मीडिया के सामने, जितने भी मीडिया के वहाँ पर नुमाइंदे थे, तो वहाँ पर जनाब वो बिल्कुल रोने वाले हो गए थे कि हम हैरान हैं इनके रवैये से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की तरफ से अपनाया जाता है। उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान खान साहब का, लेकिन उन्होंने कहा कि यार एक मुल्क सूबे के अंदर आपके इतने ज़्यादा वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इतना टाइम हो गया, आप ख़ुद भी 3 साल 7 महीने रहे हो, तो उस टाइम भी ये लोग अटैक करते रहे हैं। उस टाइम कौन सी दहशतगर्दी रुक गई थी, बल्कि उस टाइम आप लोगों ने बढ़ाई है दहशतगर्दी। यकीन करो 2013 से 18 के दरमियान जो ऑपरेशन हुए हैं ना, स्वात के अंदर आपको पता है किस तरह के हालात हो गए थे। स्वात बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया था,
وہاں پر جس طرح ہماری جناب ایف سی نے، اس کے بعد ہماری آرمی نے وہاں پر جس طرح کے آپریشنز کیے ہیں، وزیرستان کا ایریا تھا، تو بھائی سب کلیئر ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد خان صاحب کا دور آتا ہے، پھر ان کے ساتھ وہی پیار محبت، ان کو اپنے پاس بٹھایا جاتا ہے اور یہی بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، آپ جو مرضی کہیں گے، جو مرضی جتنا مرضی بھتہ لینا ہے لے لیں. اب جناب پاکستان کی جو پالیسی ہے نا ہماری آرمی کی، وہ ہے کرو یا مرو والی، پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں. اب دیکھو، اب ان کو پتہ چل گیا ہے، پٹھانوں کو، افغانیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری موت اب قریب ہے. اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے تو دنیا کی سپر پاورز کو وہاں سے نکال دیا، تو آپ چیز کیا ہو، پاکستان چیز کیا ہے. لیکن انہیں یہ بات یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ان کو پیدا کرنے والا ہے. وی آر یور کریٹرس اینڈ وی نوز بیٹر ہاؤ ٹو ڈیل یو. کہ تم نے باقی ساری دنیا کو بیوقوف بنا لیا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ تمہارا ہر انگ جانتا ہے. ہمارے پاس تمہارا وہ سورس کوڈ ہے، جس طرح ہوتے ہیں نا فائٹر جیٹس کے سورس کوڈ، ہمارے پاس ان افغانیوں کا، ان طالبان کا سورس کوڈ موجود ہے. سو افغان طالبان کی طرف سے جناب جس طرح کا پیار محبت اس ٹائم انڈیا کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ بنائیں. اور انڈیا کو یہ لوگ ضرور کاٹیں گے، کیونکہ یہ سانپ ہے، یہ معافی نہیں دے سکتے. بھائی اگر پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے، اس کو انہوں نے معافی نہیں دی، تو یہ انڈیا کو معافی نہیں کب دیں گے؟ انڈیا سے بھتہ لیتے رہیں گے. انڈیا کے اندر انہوں نے اتنا مضبوط اپنے آپ کو کر لینا ہے، وہاں پر جس طرح اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، وہاں پر باقی بزنس ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھتے جائیے گا یہ کرتے کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس کے بعد جناب اب جو وہاں پر انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے حلقے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بی اویئر، ان سے بچو، ان سے خبردار رہو. یہ نہ ہو پاکستان سے نفرت کے لیے آپ اس حد تک آگے چلے جاؤ کہ بعد میں آپ بھی پچھتاؤ کہ ہم نے کیا کر دیا. اس کے بعد دنیا کی نظریں آپ پر بنی ہوئی ہیں. اب امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے، بھائی چائنا دیکھ رہا ہے، پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے کہ افغان طالبان جن کو دہشت گرد دنیا بول دیا، جن کو ابھی تک ریکگنائز ہی نہیں کیا گیا، اب انڈیا ان کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے، وہاں پر ایمبیسی اوپن ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے بھائی جان، پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرنی ہے. اس لیے انڈیا جو ہے اتنا کلوز ہوتا جا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ. تو ساری گیم ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے. 6 دن کا جناب وزٹ ہے. اب دیکھیں 6 دن وزٹ، آرام سے چل پارٹی وہاں پہ ہوئی جا رہی ہے جناب. تو ادھر سے پاکستان اپنا پوری طرح تیار ہے. یہاں پر NCC ہے، پاکستان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انہوں نے کراچی کے اندر آپریشن کیا. وہاں پر جناب جتنے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں نا، وہاں پر بہت زیادہ ایسے بندے ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں انڈین را کو، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کو. ان کو جناب پکڑا گیا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ بہت سخت قسم کے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب اور بھی بہت خبریں ایسی سننے کو مل رہی ہیں. اور پاکستان کے اندر ایک پوری کمپین بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، موبائل فون پر بھی ایک SMS آتا ہے جس میں جناب یہی کہا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے، ISPR کی طرف سے یہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ بھائی، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں نا جن کو سمجھ نہیں ہوتی. اب عام بندہ بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو آن لائن جاب کر رہا ہوں. اب وہ آن لائن جاب ایسی ہوتی ہے کہ سروے کرنا ہے جی، ہم نے زمین کا سروے کرنا ہے، ارتھ کا سروے ہے، آپ ملک کے فلاں حصے سے تصاویریں بھیجیں، پکچرز بھیجیں، فوٹوگرافی کریں جی. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ جناب سب چیزیں جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے پاس رکھ لیتی ہیں. سو اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں. اور ہنی ٹریپ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہنی ٹریپ پتہ ہے کہ ادھر لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر لڑکے ہیں، دوستی پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہو، ہے شاید وہ بھی ادھر انڈین را کا بندہ ہے، تو وہ بھی آپ سے کچھ ایسی دوستی کرے گا کہ آپ ہر حد تک آگے جاؤ گے. آپ یہاں پر پاکستان کے اندر کچھ ہمارے جو ادارے ہیں فوج کی، ایسے کوئی ٹھکانے ہیں یا کچھ ایسی معلومات ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرو گے. اس لیے جناب DG ISPR احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے یہ بولا گیا ہے کہ جو بھی بندہ اس میں ملوث ہوگا، اگر انڈین را کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو بھائی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب جو اس ٹائم صورتحال ہے بارڈر کے اوپر، افغان بارڈر کے اوپر، یہ اطلاعات مل رہی ہیں. پچھلے اب گھنٹے میں کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی پاکستان کے جو وہاں پر چوکیاں ہیں بارڈر کے اوپر، ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے افغانستان والی سائڈ سے. اور TTP اس ٹائم بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اور بلوچستان کے اندر BLA بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، کیونکہ انڈیا را جو ہے بہت زیادہ زور لگا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے جس طرح ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، اب وہ بڑبڑا رہے ہیں. DG ISPR صاحب کی طرف سے جس طرح بتایا گیا تھا کہ ہم یہ رکنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے، پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے، اگر ہمیں دوبارہ پھر
کوئی اس طرح کا حملہ کرنا پڑتا ہے کہیں، مطلب یہ نہیں افغانستان، کہیں بھی کرنا پڑتا ہے، انڈیا کے اندر بھی اگر کرنا پڑتا ہے، اگر انڈیا بھی کچھ ایسا پنگا لیتا ہے تو ہم کریں گے. لیکن وہاں پر انہوں نے واضح یس یا نو میں جواب نہیں دیا کہ ہم نے وہاں پر جناب کوئی افغانستان کے اندر اٹیک کیا ہے یا نہیں کیا. اب افغانستان کے اندر ہوا بھی بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے، کیونکہ بے گناہ جو عام افغانی ہیں وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس لیے افغانی جو ہے نا وہ خود بڑے گھبرائے ہوئے کہ یار آخر ہوا کیا ہے، یہ کیا ہو گیا. اچھا میں اس کی امیر خان متقی کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، پریس کانفرنس میں انڈیا کے اندر میڈیا کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا تو وہاں پر امیر خان متقی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسی خبر سنی ہے کہ وہاں پر کچھ معدنیات کی نکالنے کے لیے کسی جگہ پہ کوئی دھماکہ کیا گیا ہے پہاڑوں میں، یا وہاں پر کوئی ایسا منرلز وغیرہ نکالنے کے لیے وہ دھماکہ ہوتا ہے. ہمیں کچھ ایسی آوازیں تو آئی ہیں لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا، یہ کنفرم نہیں ہو رہا. بھائی وہ دھماکے کی یا منرلز معدنیات کو نکالنے والا دھماکے نہیں تھے، وہ دھماکے کچھ اور ہی تھے. وہ تحریک طالبان کو اڑانے والے دھماکے تھے جو غاروں میں چھپے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ بڑا مزے کا انہوں نے ایک نا جواب دیا. تو ان کی جتنی بھی باتیں ہیں یار، یہ لوگ لگتا ہی نہیں کہ یار یہ لوگ حکومت چلانے کے قابل ہیں یا کیسے ہیں. مطلب پاکستان سے نفرت کی وجہ سے انڈیا اس ٹائم انجوائے کروا رہا ہے. آج جناب دیوبند کا جو مدرسہ ہے وہاں پر گئے ہیں ان کو لے کر، وہاں پر بڑے بڑے جو علماء ہیں دیوبند کے وہ وہاں پر ملے ہیں جناب امیر خان متقی کو. اور اس حد تک دیکھو جی، اب تحریک طالبان جو پاکستان کو چلاتے ہیں، ولی نور محمد یہ بندہ، اب تحریک طالبان کو جو بندہ چلاتا ہے ولی نور، اب دیکھو یہ کتنے بڑے مسلمان ہیں. ان کا اندازہ لگاؤ اس بات سے. تحریک طالبان کے جو نور ولی مسعود ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی یہ بندہ کرواتا ہے، جو تحریک طالبان کا سربراہ ہے، اس بندے نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. اس نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ اگر آپ کو مشرک کی بھی مدد لینی پڑے نا، یعنی کہ کسی کافر کی، یعنی کہ انڈیا کی، آپ لے سکتے ہو. اب اسرائیل کی مدد لے سکتے ہو، انڈیا کی مدد لے سکتے ہو پاکستان کے خلاف. مطلب اس حد تک دیکھو کہ ایک مسلمان کنٹری ہے پاکستان، اگر اس کو مارنے کے لیے آپ کو کسی اور غیر مسلم کی مدد بھی لینا پڑے تو یہ جائز ہے. اس حد تک یہ نفرت ہے ان کو پاکستان سے. تو ابھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. یار یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، آپ ایک طرف جنازے اٹھ رہے ہیں ہمارے جوانوں کے، آپ ان سے مذاکرات کرتے ہو. ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات، آپ کے اندر ضمیر کہتا ہے کہ آپ ان سے مذاکرات کرو؟ نہیں یار، مذاکرات نہیں کہتے. یہ لوگوں کے پیچھے ان کی سیاست ہے. یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو فوج کے اوپر اتنا ہی غصہ ہے، ان کے اندر بھی اتنا ہی آگ ان کو لگی ہوئی ہے پاک فوج پر جتنی ان طالبان کو ہے. جتنی ان تحریک طالبان کے جانوروں کو پاکستان سے نفرت ہے، جتنی انڈیا کو نفرت ہے، اتنی ہی ان لوگوں کے دلوں میں پاک فوج کے لیے نفرت ہے. یہ لوگ پاکستانی کہلانے کے لائق ہی نہیں.